آپ کے مخالفین اس بات پہ بھی امید کر رہے ہیں کہ آزاد امیدوار جو اپنے انتخاب پر 10 کروڑ لگا چکا ہو وہ ایک ایسی سیاسی جماعت میں واپس کیوں جائے گا جس کا لیڈر جیل میں ہے یا جماعت انتخابی نشان سے محروم ہے، سیاسی مستقبل مدوم ہے، اور وہ بہرحال شاپنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ مگر اس پہ جانے سے پہلے گزشتہ 4 انتخابات میں بھی آزاد امیدوار جو ہیں ان کا ایک پیٹرن دیکھا گیا ہے۔ آزاد امیدوار ہمیشہ اس جماعت کا حصہ ہی بننے چلے جاتے ہیں جو حکومت بناتی ہے، اور ابھی بھی ایز وی اسپیک آپ کو بے شک خبر ہوگی اکبر ایس بابر بھی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کی تیاریاں شروع کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے 2000 تحریک انصاف کے کور ممبرز، انیشل ممبرز کو بھی کل میٹنگ کے لیے بلا لیا ہے۔ نہیں دیکھو، وہ تو ہائی جیک نہیں کر سکتا، نہیں تو وہ ہمارے پارٹی کا رکن ہے، اور نہیں تو اس کے پاس کوئی ایسی ثبوت ہے۔ وہ ہماری پارٹی ایسے نہیں کی جا سکتی، لیکن جتنی کوشش کی جا رہی تھی اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد تھا۔ وہ مقصد یہی تھا کہ ان کو پولیٹیکل پارٹی کا جو نشان ہے اس نشان پہ الیکشن نہ لڑ سکے اور ان کو بہانہ مل جائے تاکہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ آ جائیں تو یہ کہے جی آرٹیکل 63A اپلیکیبل نہیں ہے، اس لیے آپ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، اور ان سے فارورڈ گلاب بنانے کی کوشش کی جائے، یا اس کو کسی اور پارٹی کو جو نئی پارٹیاں بنی ہیں ان کو کوئی جوائن کرانے کی کوشش کرے۔ لیکن ہمیں یہ بھی کبھی امید ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے چوز کیا تھا اور ان کا انتخاب کیا تھا اور ان کو ٹکٹ الاٹ کر دی تھی، وہ پارٹی کے لوگ یا سخت وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے۔ ان کے نامینیشن فارم میں بھی پارٹی کی ایفیلیشن کا لکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ جیت کر کے آئیں گے تو وہ سارے کے سارے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ہی پارٹی کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ مجھے اس کا کبھی امکان ہے سر نامینیشن میں لکھا ہوا ہے، مگر آج یہی سلمان اکرم کہیں نہیں جائیں گے۔ پہلے آپ نے 2 ہفتے پہلے مجھے کہا 50-50 چانس ہے وہ رہ جائیں یا چلے جائیں، اب آپ کو یقینی طور پہ امید ہے کہیں نہیں جائیں گے۔ لیکن انتخابی نشان کے ساتھ الیکشن جیتنے والی پی ٹی آئی کے امیدوار اگر اپنی جماعت کی حکومت بنتی نہیں دیکھ رہے یا یہ کلوز ایکٹیویٹ کر جائے، کیونکہ آپ ابھی بھی ریلائی کر رہے ہیں کہ ایک لسٹڈ پارٹی ہے الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن میں بار بار آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ذرائع اور آپ کے سینئر ترین کالیگز کو بھی یہ کنوے کیا گیا ہے کہ دیر از اے لاٹ آف گرے ایریا، مبہم ایریا ہے کہ اگر پارٹی کو ایک الیکٹرل سائن نہ الاٹ کیا گیا ہو تو شاید نہ دیا جائے آزاد امیدواروں کو۔ تو کیا پارٹی کے ساتھ اپنی وفاداری وہ رکھ بھی سکیں گے یا نہیں؟ واٹ از یور پلان اگر یہ ہو گیا؟ نہیں، میں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 100% ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ایک تو عوام کا بھی ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے، عوام ریئیکٹ کرتی ہے، لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتی جب وہ پارٹی 2 دن کے بعد جا کے چینج کر دیتے ہیں۔ ہمارے ووٹ سے، سپورٹ سے، جھنڈے سے، تصویر سے، خان صاحب کی سپورٹ سے، اور جب تک ان کا نام اور خان صاحب کی ویب سائٹ پر ہو، ہماری پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پر ہو، ہم نے اسی تشریح کی ہو، ایک دن وہ جیت گیا اور 3 دن بعد جا کے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو کرے تو سماج میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے۔ اور لیکن ہمیں جو کینڈیڈیٹ ہے ہمیں ان کی لائلٹی پہ کوئی شک نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اور بیرسٹر گور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ حکومت بنانے کو ترجیح دیں گے۔ آئی پی پی از آلسو ویری مچ ریڈی۔ علیم خان صاحب کہتے ہیں بڑے لوگوں سے ان کی بھی گفت و شنید ہو چکی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، بلاول کو پڑھایا یہی کیا ہے کہ یہ لے دے کر کے ہمیشہ حکومتیں بناؤ بھی اپنے عوام کی ووٹ سے، عوام کی سپورٹ سے، عوام کی اس سے آپ حکومت کبھی نہ بناؤ، بلکہ کوشش کرو یہ خرید و فروخت میں انوالو ہو۔ تو اس لیے اسی طریقے سے جو حکومت میں کہتے ہیں کہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی ایک ریزن ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو بارہا کہتے رہے کہ دیکھو یہ خرید و فروخت شروع ہوگی، کرپشن کا ایک دور آئے گا، لوگ ان کو آفر کریں گے، ان لوگوں کے ووٹ کا الیکشن کے ووٹ پہ چیف اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر، چیف منسٹر، پریزیڈنٹ اور آگے سینٹ کے ووٹ میں ایک بڑا رول ہوگا۔ تو آپ مہربانی کر لیں اس کو ایک بڑے کنونس میں دیکھے۔ سپریم کورٹ نے وہ نہیں کیا۔ اینی وے سپریم کورٹ کی مرضی، وہ آرڈر فائنل ہے اور بائنڈنگ ہے، اس کو احترام کیا جائے گا، لیکن ریویو میں اگر سپریم کورٹ اس کو سیٹ اسائڈ کر دے، ادروائز یہ سارے لوگ ایسے ہیں کہ یہ تجوریہ کھولیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس مرتبہ ان کو اور قسم کا پاکستان ملے گا۔ جو ہمارے کینڈیڈیٹ جیت کے آئیں گے اس مرتبہ یہ ان کو نہیں خرید سکیں گے، اور ان کو شرم کرنے چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہوئے وہ یہ بیان دیتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی عوامی سپورٹ نہیں ہے، میرے پاس تو عوام کی حمایت نہیں ہے، لیکن میں دوسرے لوگوں کو لے کر کے حکومت بناؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں ایسی حکومت اگر بنتی ہے، یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہوگی، یہ کوئی عوامی حکومت نہیں ہوگی، یہ کوئی حکومت نہیں ہوگی جو عوام کے دادرسی کر سکے اور جمہوریت کو مضبوط کر سکے اور ایمان کو مضبوط کر سکے اور قانون کی بالادستی قائم کر سکے۔ اور بیرسٹر صاحب، اتوار کو عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی ہے، یہ کس طرح کا احتجاج ہونے جا رہا ہے؟
देखिए, एहतजाज तो करना ही पड़ेगा, एहतजाज तो हर सूरत लाजिम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, पंजाब आधा पाकिस्तान है, और उसमें अगर आप लोगों को इजाजत नहीं देंगे, पहले आपने लोगों को रोका कि नॉमिनेशन पेपर फाइल न करे, फिर उनके प्रपोजर सेकेंडर को आपने रोका, फिर टेक्निकल बुनियादों पे आपने उनके नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट करवाया, फिर उसके बाद आप लोगों को कैंपेन करने की इजाजत नहीं दे रहे, फिर हमारे कई सारे कैंडिडेट को विड्रॉ कराया गया और कभी कई सारे कैंडिडेट को रिटायर करवाया गया। अब इसके खिलाफ एहतजाज न करे तो और क्या करे? अदालतों में जाते हैं तो वहां अगर बराए नाम ही है कि हमने जाके लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दरखास्त दायर कर दी थी, उस पर ऑर्डर भी हो गए, लेकिन कहाँ हुए? वो चीफ जस्टिस साहब भी ऑब्जर्व फरमा रहे थे कि अगर आपके रिजेक्ट हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपील फाइल करो, आपके नॉमिनेशन पेपर जो है ना बहाल हो जाएंगे। हम तो लॉन्ग रन के लिए कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ का मिलना है, हर कैंडिडेट का हिस्सा वो राय थे, आईनी और कानूनी राय थे कि वो पार्टिसिपेट करे प्रोसेस में, वो जाके इस प्रोसेस का पार्टिसिपेट करते हुए अपने एंड तक चला जाए जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता। इसी को इलेक्शन कहते हैं। पहले नोटिफिकेशन जो इलेक्शन शेड्यूल आता है उससे लेके रिटर्न कैंडिडेट के नोटिफिकेशन तक इलेक्शन का प्रोसेस चलता है। तो हमारी तो यही कोशिश थी कि हर प्रोसेस फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। और बैरिस्टर साहब, ये एहतजाज होगा किसके खिलाफ? देखो, एहतजाज किसके खिलाफ है? हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सब के खिलाफ भी है। एहतजाज हमारा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, एहतजाज हमारा केयर टेकर सेटअप के खिलाफ है, एहतजाज हमारा जो है ना जो सारे इदारों महकमों के खिलाफ है। जो डीसी वहाँ बैठे हुए हैं, आरओ बैठे हुए हैं, वो अगर अपने राइट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमें एनओसी नहीं दे रहे, उल्टा हमें रोका जा रहा है, तो ये रोकने का अमल किसने पूरा करना? ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे। इस वक्त जो केयर टेकर सेटअप आपने बिठाए, जो मैं समझता हूँ कि वो आईनी कानूनी नहीं है, क्योंकि वो अपना मुद्दत कब की पूरा कर चुके हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे कैंडिडेट को आपने देखा हुआ था जब प्रपोजर और सेकेंडर लेके जाते थे, नॉमिनेशन पेपर फाइल करते थे, तो एक वकील जो पीएमएल इनका नॉमिनेशन पेपर फाइल करके वापस आता है, वही वकील पीटीआई का नॉमिनेशन फॉर्म लेके जाता है, उसको अरेस्ट किया जाता है। तो अगर इसी सूरत हाल में भी आपने इन सारे प्रोसेस को रखना है, फिर इसमें कोई वो नहीं है। मेरा ख्याल है एहतजाज तो हर सूरत बनता है। अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन करेंगे, अपने राइट का इजहार करेंगे, और हम सबसे ये दरख्वास्त करेंगे कि हमें राइट की प्रोटेक्शन दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर अपने पास पेन रखा है, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने डेट करवाया था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऐसे इकदाम किए हैं ताकि उसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक जजमेंट भी डिटेल दी हुई थी कि सारे लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, उनको ये इख्तियार देना, यह आईनी तकाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद थे।